السلام علیکم، میں صوفیزہ بنت اسلام اور میرے پاس یہ مکاشفۃ القلوب کی کتاب ہے۔ آج میں اس کتاب میں آپ کو باب 7 یہ پڑھ کر سناؤں گی اور اس کا ٹاپک ہے فسق، نفاق اور خدا فراموشی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی انتقال کر گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا، آپ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا، قبرستان کے قریب سے ایک نیک شخص گزرا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ نقطہ غور کا مقام ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخشے گئے۔ کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ فرمان الہی ہے، گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے، شہوات دنیا سے لطف اندوز ہونے لگے اور فریب کاری کی طرف مڑ گئے۔ مومن اور منافق کا فرق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے اور وہ نماز روزہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص و ہوس میں مصروف رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ مومن دین کو مال سے پہلے سمجھتا ہے اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جوڑ کو پسند کرتا ہے۔ مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے اور منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور سدھار کرتا ہے۔ منافق اپنے روب داب کے لیے فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بلا شبہ منافق فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، یہ انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ایک جگہ اور ان کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں پہلے منافقوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ کافروں سے بھی زیادہ بدبخت ہوتے ہیں اور اللہ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے کے بل کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا سوراخ نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے سے بھاگ نکلتا ہے۔ منافق کو بھی اس لیے منافق کہتے ہیں کہ وہ ظاہر میں تو مسلمانوں کی شکل میں ہوتا ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، منافق کی مثال ایسی نئی آنے والی بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے اور کبھی اس
ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے، یعنی کسی ایک ریوڑ میں نہیں ٹھہرتی، اسی طرح منافق بھی نہ تو پورے کا پورا مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کافروں میں۔ جہنم کے 7 دروازے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں جمی ہیں۔ اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن شیشے کا ہے۔ اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کی زمین تانبے، شیشے، لوہے اور شیشے کی ہے۔ اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ جبریل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے 1000 سال تک دہکایا تو وہ لال ہو گیا، پھر 1000 سال دہکایا تو سفید ہو گیا، جب مزید 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ بالکل کالا اور سیاہ و تاریک ہو گیا۔ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اور اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں۔ اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈھول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے، جو بھی چکھے وہ مر جائے، اور جہنم کے زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، ہر ٹکڑے کی لمبائی پورب سے پشچم کی طول کے برابر ہے، اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے گا، اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق فنا ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا، یہ بتاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ جبریل نے عرض کی، نہیں حضور، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے۔ ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبریل نے جواب دیا، سب سے نچلے کا نام حاویہ ہے اور اس میں منافقین ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل، بے شک منافقین سب سے نچلے درجے میں ہیں۔ دوسرے طبق کا نام جہنم ہے اور اس میں مشرک ہیں، تیسرے کا نام سقر ہے اور اس میں سابی ہیں، چوتھے کا نام لظا ہے اور اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں، پانچویں کا نام حطمہ ہے اور اس میں یہود ہے، چھٹے کا نام سعیر ہے اور اس میں نصارہ ہیں۔ پھر جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اے جبریل، کیا تم مجھے 7ویں طبقہ میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبریل نے عرض کی، حضور مت پوچھیے۔ آپ نے فرمایا، بتلاؤ تو صحیح۔ تب جبریل نے کہا، اس طبقہ میں آپ کے وہ امتی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کیے مر گئے۔ روایت، جب یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہوئے اور بہت زیادہ روئے۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ کی سخت پکڑ کو اور اس کے قہر کو جانتا ہے، اسے چاہیے کہ بہت ڈرتا رہے اور اپنے نفس کی لغزشوں پر روتا رہے، اس سے پہلے کہ ان مصیبتوں کو جھیلے، اس دہشتناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ داری کی جائے، اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو۔ مرنے کے بعد افسوس۔ کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو جہنم میں فریادیں کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو جوانی کی بربادی کو یاد کر کے روتے پیٹتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گزری ہوئی زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں، اس حال میں کہ ان کے بدن اور چہرے کالے ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، اور نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے، اور اپنی رحمت کی طفیل ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ۔